अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हुसैन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने ताजरों से मीटिंग के अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात भी पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। उन्होंने सियासी जमातों के नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनमें से कोई भी एक ऐसी जमात नहीं है जो पाकिस्तान की आवाम के साथ मुखलिस हो। आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन की गई है, लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर इक़्तिदार में आए थे और आज वो अरबपति बन गए हैं। आर्मी चीफ ने 7-8 रहनुमाओं के नाम भी लिए और उनको कहा कि इन लोगों को मैं ऐसी मिसाल बनाऊंगा, इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं उनको दोबारा से खोला जाएगा और इनसे तमाम जो रकम है वो वापस ली जाएगी। ये सारी बातें जो है आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन की कम्युनिटी के साथ एक गुफ्तगू जो थी कराची के अंदर, उसके अंदर कहीं ऑब्वियसली सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ पर गुफ्तगू हुई है। वहाँ से जो गुफ्तगू में शरीक लोग थे वही बाहर निकल कर बातें बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मी चीफ को खुद फ्रंट फुट पर आकर खेलना पड़ा है। जो पिछला टाइम गुजरा है और अब जब से ये नई निगरान हुकूमत आई है तब से मामलात जो हैं, इकॉनमी जो है वो इनसे संभल नहीं पा रहे, इसलिए आर्मी चीफ को खुद आकर सामने आना पड़ा और यकीन दहानी करानी पड़ी ताजरों को कि पाकिस्तान की इकॉनमी को वो बेहतर करेंगे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि वो एक $100 बिलियन, $100 बिलियन तक की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, जो कि गल्फ़ कंट्रीज से, सऊदी अरब से, कुवैत से, यूएई से और सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान में आएगी। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सालाना बुनियादों पर $1 बिलियन भी नहीं होती। तो आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वो $100 बिलियन लेकर आएंगे। क्या वो लाने में कितना टाइम लगेगा और वो मामलात कैसे चलेंगे? आर्मी चीफ साहब ने जो गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि स्मगलिंग जो है उसके ऊपर भी रोकथाम किया जाएगा। हैरत की बात है कि आर्मी चीफ साहब जिन लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे बैठकर, उनमें बहुत सारे जो बड़े बड़े ताजर हैं वो भी उस स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टियां बन गई उसके ऊपर उनके अगर आप टैक्सेस देखे जाएँ तो पता चलेगा कि उन्होंने कोई टैक्सेस नहीं दिए। तो आर्मी चीफ जिन लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे और जिनसे ये बात करते हुए ये बता रहे थे कि स्मगलिंग की को वो रोक देंगे, वही लोग हैं जो स्मगलिंग के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। इसी तरह आर्मी चीफ ने कहा कि ईरानी पेट्रोल की पाकिस्तान में जो सेल है उसको भी रोका जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरानी बॉर्डर से पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में ईरानी पेट्रोल कैसे पहुंच जाता है, वो सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है जो कि बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर लेवीज होती है, लेवीज के बाद मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, कस्टम्स और टैक्स के ऑफिशियल्स भी होते हैं। तो उनसे कौन पूछेगा, उनको कौन पता करेगा कि वो कौन लोग हैं? आमिर जी ने यह भी कहा कि शायद कुछ सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने ईरानी पेट्रोल और डीजल जो है उसको बेच कर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको सज़ाएं देनी चाहिए। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है उसकी मदद के बगैर मुमकिन हो सकती है? क्या रोज़ का हज़ारों नहीं लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल जो ईरान से पाकिस्तान में आ रहा है और कराची से लेकर अब तो पंजाब के भी मुख्तलिफ पेट्रोल से पंपों के ऊपर वो तेल बिकता है, वो कैसे आ जाता है? वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो सारा का सारा निज़ाम है उसके दरमियान में कितनी चेक पोस्ट आती हैं, कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनको रोक कर पूछा जा सकता है? तो वो सब लोग क्यों नाकाम है? आर्मी चीफ साहब ने सियासतदानों के बारे में बात की, सियासतदानों की नाकामियों के बारे में बात की। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह होते हैं वो यूजली सियासतदानों को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते नज़र आते हैं। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 30 साल से ज़्यादा अरसा जो है पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने डायरेक्टली हुकूमत की, तो उस सारे वक्त के अंदर जो खराबियाँ हुई उसका ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तान इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहुत मुश्किल में खड़ा है। पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। लेकिन आर्मी चीफ साहब को ये भी पता करना चाहिए कि इस मामलात को इतना गंभीर करने के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में फैली रही उसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन थे वो लोग जिन्होंने 2011 से लेकर एक चलते फिरते मुल्क का सत्यानाश करने का प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर सारा अपना किरदार अदा किया? आर्मी चीफ साहब के अगर वो इदारे के लोग थे तो आर्मी चीफ साहब ने उन इदारे के लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का फैसला किया है? पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के ऊपर हमला बोल देना, पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को टारगेट कर लेना सबसे आसान काम है। अयूब खान के ज़माने से, एब्डो के ज़माने से ये काम शुरू हुआ और आज तक जारी है। 1965 से लेकर हम 2023 तक आ गए हैं, लेकिन मामलात और गुफ्तगू वहीं की वहीं खड़ी है कि पाकिस्तान के सियासतदान ही चोर और करप्ट है। तो जो लोग चोर और करप्ट है उनको रियासत की मशीनरी जो है वो सज़ाएँ क्यों नहीं दिलवा सकी? और वो लोग जो कल तक MNA थे और इदारे के
سپورٹ یافتہ یا ادارے کے منظور نظر وزیر اعظم کے MNAs تھے، آج وہ لوگ کرپٹ کیسے ہو گئے؟ یہ سوال بھی پوچھنے والا ہے۔ اگر تو وہ کرپٹ تھے تو وہ پہلے بھی کرپٹ تھے۔ آرمی چیف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں، جو سابق پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں، ان کا نام لیتے کر بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے ان سب لوگوں نے پیسے کمائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسے کما رہے تھے تو آرمی چیف صاحب کا جو ادارہ تھا، جو آج بہت زیادہ اس معاملے میں انٹرسٹ لے رہا ہے کیونکہ آرمی چیف صاحب انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو اس زمانے میں وہ ادارہ کیا کر رہا تھا؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی کی کرپشن ہے، جو پاکستان کے اندر دیگر اداروں کے اندر کرپشن ہے، ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کو کون پتہ کرے گا؟ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے سے ہم نہیں روکتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے اندر کرپٹ لوگوں کو کھلم کھلا پھرنے دیا جائے، لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف کرپشن جو ہے وہ سیاسی عہدہ رکھنے والے لوگ ہی کرتے ہیں؟ پاکستان میں تو سرکاری ملازمت پر اگر آپ کلرک بھی بھرتی ہو جائیں، وہاں سے لے کر تو ٹاپ تک تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کماتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے مال بناتے ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ اور کیا یہ سوال پھر یہ بھی ہے کہ کیا یہ آرمی چیف صاحب کے کرنے کی باتیں ہیں؟ کیا یہ آرمی چیف صاحب کے کرنے کا کام ہے یا پاکستان کے دیگر اداروں کے کرنے کا کام ہے؟ اور اگر پاکستان کے اندر ادارے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو ناکام بنانے میں یا ان کو ناکامی کی طرف لے کے جانے میں کس کا کتنا رول ہے۔ سیاستدان جو ہیں وہ برے ضرور ہوں گے، لیکن تاجروں کے سے جن سے آرمی چیف صاحب بات کر رہے تھے، بڑے بڑے جو تاجر ہیں، اگر اٹھا کر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ فائدے اٹھانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے فائدے اٹھاتے ہیں لیکن اپنے جو اثاثہ جات ہیں وہ پاکستان سے باہر رکھتے ہیں، پاکستان میں ری انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اسمگلنگ کا مال اپنے سٹورز پر بیچتے ہیں اور پھر بڑا معصوم بن کر کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسمگلنگ کو روکا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کس قدر کامیاب ہوتے ہیں اسمگلنگ کو رکوانے میں، افغانستان جو ڈالر اسمگل ہو رہا ہے اس کو رکوانے میں، اور دیگر جو مسائل کی جن کی انہوں نے نشاندہی کی، کیا آرمی چیف صاحب ان کو رکوا سکتے ہیں؟ کیا فوج کا ادارہ اب اس کام پر لگے گا کہ وہ بجلی کی چوری روکے گا اور اس قسم کے دوسرے کام کرے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگلا پروگرام کا ہماری جو خبر ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے متعلق۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو پاس اوبیسلی وہ حکومت میں تھے پچھلے 14 18 15 ماہ، انہوں نے حکومت کی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اس دوران انہوں نے بہت سارے مشکل فیصلے کیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، شہباز شریف صاحب خود بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا اور اس کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ لیکن جو مشکل فیصلے انہوں نے کیے، کیا ان کا جو بھار ہے وہ ان کو خود ڈائریکٹلی تو برداشت نہیں کرنا پڑا، ان کو صرف اس کی پولیٹیکل جو فال آؤٹ ہوگا اس کو فیس کرنا پڑے گا؟ اصل میں وہ تو میں اور آپ فیس کر رہے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ IMF کی بات مان کر بجلی کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز جو لگائے گئے، جس کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو شہباز شریف صاحب تھے ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس طرح چیزوں کے معاملات کا کیا نقصانات ہوگا؟ اور آنے والے دنوں کے اندر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور آنے والے الیکشن اگر فرض کریں جنوری فروری میں ہو جائیں گے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس مہنگائی کے بعد عوام میں ووٹ مانگنے جا سکے گی یا نہیں؟ اس بارے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے 2-3 سینئر رہنماؤں سے گفتگو کی اور میرا جو اس ساری بات کے اندر ان سے بات پتہ کہ چلی، ان میں ایک جو سابق وزیر ہیں، ابھی شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی وزیر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت اس لیے لی کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کو ذاتی فائدہ ہو جائے، لیکن ان کی سیاسی جماعت کو جو نقصان ہوا، ان کے جو MNAs اور MPs جو اب اپنے حلقوں میں جانے کے قابل بھی نہیں رہے، وہ تو ضرور سوال پوچھتے ہیں، اور وہ آج ہم اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ان کا سوال جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور دیگر پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کی طرف چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عوام کے اوپر یہ ظلم ڈھانے کے بعد وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کو ووٹ دے گی یا ان کے لیے جا کر باہر پولنگ اسٹیشن تک جائے گی یا کچھ کرے گی؟ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بجائے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کچھ ہو جائے جو 1996-97 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا، جب ان کا ووٹر گھر سے ہی نہیں نکلا تھا اور گھر میں ہی بیٹھا رہا تھا اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت 2/3 اکثریت لے گئے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسا بھی کچھ ہو جائے۔ اس کے اندر امپورٹنٹ بات ایک یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے جب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تو دونوں بھائیوں کے درمیان اس بات پر انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان آنا بہت ضروری ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس معاملے میں ابھی بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ وہ اس بارے میں فائنل ڈیسیجن نہیں کر پائے کہ کیا ان کو پاکستان جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت معاشی حالات عوام کے اس قدر خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب آ بھی جاتے ہیں اور وہ عوام سے کوئی وعدے وعید کرتے بھی ہیں تو شاید وہ وعدوں کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کر پائیں گے
اور ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ان کے خیال میں, میاں نواز شریف صاحب کے خیال میں, شاید ابھی عدلیہ جو ہے پاکستان کی وہ بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب, ان کو کسی صورت کوئی ریلیف پرووائڈ کرے یا ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرے. تو شاید آنے والے دنوں کے اندر یہ ڈیٹیں جو آپ سنتے آ رہے ہیں, اگست کی کوئی ڈیٹ تھی جس میں نواز شریف صاحب نے آنا تھا, پھر وہ سپتمبر میں چلی گئی, اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو بھی پاکستان نہ آئیں اور ان کی پارٹی کو شاید ان کے بغیر ہی الیکشنز کے اندر جانا پڑے. اگر ان کی پارٹی ان کے بغیر الیکشن میں جاتی ہے تو رہی صحیح کسر جو ہے ان کی وہ تب بھی نکل جائے گی. پروگرام کا آخری حصے کی جو خبر ہے وہ اچھی خبر ہے, خوشخبری ہے. بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو خوشخبریاں سناتے ہیں. خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو کلین سویپ کر دیا ہے T20 کی سیریز میں. بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی خواتین کے لیے. پاکستان کی خواتین جہاں مختلف شعبوں میں اپنا نام منوا رہی ہیں, جہاں ہیلتھ, ٹیکنالوجی, سائنس اور اس قسم کی فیلڈز میں اپنا نام منوا رہی ہیں, وہیں اسپورٹس کی فیلڈ میں بھی وہ پیچھے نہیں ہیں. اور اب جو پاکستان کی موجودہ کرکٹ ٹیم ہے اس کے اندر بہت ساری خواتین, بسما ڈار اور دیگر جو ہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے کرکٹ کھیل رہی ہیں اور وہ اس قسم کی کرکٹ کر رہی ہیں کہ جو اس کے بعد جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر ان کو کامیابیاں نہ صرف مل رہی ہیں بلکہ وہ انٹرنیشنل سطح پر کمپیٹ بھی کر رہی ہیں. تو میں نے کہا پروگرام ختم کرتے وقت آپ کو ایک اچھی خبر بھی دے جاؤں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.